اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو کچھ مسلمان وہیں رہ گئے تھے اور کچھ واپس آ گئے تھے۔ جو مسلمان وہاں رہ گئے تھے انہیں اس وقت کے بادشاہ، جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، اس نے نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ ان کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی آزادی بھی تھی۔ اب مسلمان دوبارہ تیاری کرتے ہیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ قریش میں ادھر حال یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں دوسری بار مسلمان ہجرت نہ کر جائیں، لیکن مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ 83 مسلمان ہجرت کرتے ہیں، اور جب یہ سمندر پر پہنچتے ہیں تو اسی وقت ایک تاجروں کی بڑی ساری کشتی حبشہ کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ مسلمان اس میں سوار ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے قریش جب بندرگاہ پہ پہنچتے ہیں تو کشتی نکل چکی تھی۔ اس زمانے میں ایسی کشتیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی جو سمندر میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتی تھیں۔ ایسی کشتیاں ہر روز بھی نہیں ملتی تھیں بلکہ کئی دن بعد دستیاب ہوتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی بھائی ہیں، وہ ان تمام ہجرت کرنے والے مہاجرین کے لیڈر بنائے جاتے ہیں، یعنی سربراہ بنائے جاتے ہیں۔ جب یہ حبشہ پہنچتے ہیں تو نجاشی ان کو پناہ دینے کا اعلان کرتا ہے اور یوں وہ وہاں سکون سے رہنے لگتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد نے ہجرت کی تھی۔ قریشی سردار جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ انہیں بہت سا خوف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان حبشہ میں آرام سے رہنا شروع کر دیں گے تو ان کے دین کی تبلیغ بھی ہوگی، پھر وہاں پہ مسلمان کی تعداد بڑھنے لگے گی، اور اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر حملہ کر دیں، اور اگر ہم پہ حملہ کر کے وہ کامیاب ہو گئے تو ہمارے خداؤں کا کیا بنے گا، ہمارے مذہب کا کیا بنے گا۔ اب یہ زمانہ ہے اس وقت نبوت کے 5ویں سال کا، اور یہ جو خوف انہیں تھا نا کہ حبشہ کی فوج جو ہے اگر اس نے ہم پہ حملہ کر دیا مسلمانوں کی وجہ سے، یہ خوف انہیں کیوں تھا؟ یہ خوف اس لیے تھا کیونکہ حبشہ کی فوج جو ہے وہ یمن پر آلریڈی قبضہ کر چکی تھی، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے، یعنی 46 ایئرز پہلے، یمن میں ایک یہودی بادشاہ ہوتا تھا، اس کی وہاں حکومت تھی۔ اس زمانے میں عیسائیت ایک، یعنی کہ اس وقت مذہب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور عیسائی پھیل رہے تھے۔ یہودی عیسائیت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ سے یہودی اکثر سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ انہی دنوں کیا ہوتا ہے کہ نجران، جو کہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک عیسائی 2 یہودی بچوں کو قتل کرتے تھے۔ بچوں کا والد یمن کے یہودی بادشاہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے انصاف دلواؤ۔ وہ یہودی بادشاہ اعلان کرا دیتا ہے کہ تمام عیسائی لوگ اپنا دین چھوڑیں گے اور یہودیت کو قبول کریں گے، اور معافی صرف اسی کو ملے گی جو یہودیت کو قبول کرے گا۔ اب نجران کے رہنے والے اس بات کا انکار کرتے ہیں تو وہ یہودی بادشاہ ایک بہت بڑی فوج لے کر وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے، اور جو کوئی ذرا سی بھی آگے سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بولتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی بادشاہ کے حکم پر بڑی بڑی خندقیں کھودی جاتی ہیں، ان میں آگ جلائی جاتی ہے۔ بادشاہ پھر اعلان کرتا ہے کہ جو عیسائیت چھوڑ کر یہودیت قبول کرے گا اس کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پھر تمام انکار کرنے والوں کو اس آگ والی خندق میں پھینک کر زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ کچھ عیسائی وہاں سے جان بچا کر نکل پڑتے ہیں اور وہ روم پہنچتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ سے فریاد کرتے ہیں۔ روم کا بادشاہ عیسائی تھا۔ وہ جو بچ نکلتے ہیں عیسائی، ان کو کہتا ہے کہ میرا ملک جو ہے یمن سے بہت دور ہے، لیکن حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ عیسائی بھی ہے اور تمہارا ہمسایہ بھی ہے۔ پھر روم کا بادشاہ حبشہ کے بادشاہ یعنی نجاشی کو خط لکھتا ہے، اور نجاشی اپنی فوج کے ساتھ یمن پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہودی بادشاہ جب اپنی شکست دیکھتا ہے تو وہ سمندر میں کود کر خودکشی کر لیتا ہے۔ پھر نجاشی جو ہے یمن کا گورنر اس وقت ایک اور آدمی اریات کو بنا دیتا ہے، جس کو کئی سال کے بعد ابرہہ قتل کر کے یمن کی حکومت سنبھال لیتا ہے، اور پھر یمن پر حبشہ والوں کا قبضہ تقریباً 72 سال تک رہتا ہے۔ اب قریش مکہ جو ہیں وہ حبشہ اور یمن کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے اور گھبرائے ہوئے تھے، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نجاشی بادشاہ کے پاس، جیسے مسلمانوں
کہ جو دوسرا مہاجروں والا گروپ ہے اس کو بھی پناہ دی ہے، ہم اس نجاشی بادشاہ کے پاس اپنا ایک وفد بھیجیں گے اور بادشاہ کو اس بات کے لیے کنونس یعنی راضی کریں گے کہ وہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے بڑا اچھا ایک گروپ اپنا بناتے ہیں، اور نجاشی بادشاہ اور اس کے وزراء اور جو دوسرے اثر والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے تحفے خریدتے ہیں۔ اور ان تحفوں میں کیا شامل ہوتا ہے؟ ان تحفوں میں جانوروں کی کھالیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں بہت اچھا تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ اس اہم کام کے لیے 2 لوگ چنے جاتے ہیں، بنی مخزوم کے قبیلے سے عبداللہ بن ابی ربیع بن مغیرہ، اور بنی سہم کے قبیلے سے عمرو بن عاص بن وائل کو چنا جاتا ہے۔ یہ دونوں بہت ہی سمجھدار اور معاملات پہ گہری نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ کھالوں کے تحفے لے کر حبشہ پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ دن تک حبشہ کے وزیروں اور دوسرے اہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو کھالوں کے نایاب تحفے دیتے ہیں اور اپنی حمایت کے لیے قائل کرتے ہیں۔ پھر یہ بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں، بادشاہ کو بھی تحفے دیے جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں یہ دونوں کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہی دونوں بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے مکہ سے کچھ لوگ بغاوت کر کے اور فساد پھیلانے کے بعد آپ کے ملک میں پناہ لینے آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے شہر کا امن خراب کیا تھا اور ہمارے قبیلوں کے درمیان لڑائی ڈلوائی تھی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، اپنا ایک نیا دین بنا لیا ہے، اور یہ بہت ہی فسادی لوگ ہیں، اور اگر تم انہیں پناہ دو گے تو یہ تمہیں بھی بہکائیں گے اور تمہارے لوگوں کو عیسائیت کے مذہب سے ہٹا کر اپنے دین میں شامل کر لیں گے۔ تو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ان تمام مہاجروں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم انہیں واپس لے جائیں، اور وہاں پہ مکہ میں ان کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس لے کر آئیں۔ اب بادشاہ کے دربار میں موجود بہت سے لوگ ان دونوں لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ نجاشی اس وقت کا جو بادشاہ، اس کا نام تھا اسہمہ بن ابجر، وہ بہت ذہین تھا اور کافی انصاف پسند تھا۔ اس نے ملک بدری بھی دیکھی تھی بہت ہی چھوٹی عمر میں۔ وہ ایک نرم دل حکمران بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے انہوں نے دوسرے ملکوں کو یا بادشاہوں کو چھوڑ کر مجھے ترجیح دی ہے، اس لیے میں پہلے ان کی بات سنوں گا پھر کچھ فیصلہ کروں گا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ میں انہیں ان کی بات سنے بغیر تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ انصاف پسندی نہیں ہے۔ اگر مجھے ان کی بات دل کو لگی تو پھر وہ یہیں رہیں گے۔ تو بادشاہ حکم دیتا ہے اور جو پناہ لینے والے مسلمان ہوتے ہیں ان کو دربار میں بلاتا ہے۔ مسلمان جب دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کو سلام کہنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ موجود بادشاہ کے وزیر اس بات پہ انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ کس قدر بے ادب ہو، تم نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا اور اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کر رہے جس نے تمہیں پناہ دی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ تم لوگوں نے مکہ میں فساد کیا ہوگا اور وہاں فساد پھیلانے کے بعد اب تم یہاں آ گئے ہو پناہ لینے کے لیے۔ ایک عجیب سا عالم تھا دربار میں۔ بادشاہ رحم دل ہے، انصاف کرنا چاہتا ہے، جبکہ بادشاہ کے وہ وزراء جو مسلمانوں کے خلاف آئے لوگوں سے ملے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کو جو سربراہ بنا کے بھیجا تھا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی تھی۔ تو حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے سامنے کچھ یوں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ مغرور نہیں ہیں اور نہ ہی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمیں اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ان کی بات سن کر بادشاہ پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور تم عیسائی بھی نہیں ہو۔ تو اس پہ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم جہالت کے اندھیروں میں گم تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک خدا کا راستہ دکھایا۔ ہم مردار کھاتے تھے اور انہوں نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے روکا، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، بے ایمانی سے منع کیا اور ایمانداری کی تعلیم دی۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کو اپنے برابر سمجھیں۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، مزید یہ کہ عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، اور یہ سب اسی دین کی تعلیم ہے کہ جسے ہم نے اپنایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، عادتوں، ظرف اور معاملات کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، امانت دار اور سچے انسان مشہور ہیں۔ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تو مکہ کے لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے اور ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کی شہرت سنی تھی کہ آپ بہت انصاف پسند ہیں اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم پناہ کی تلاش میں حبشہ چلے آئے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں وہ کلام سننا چاہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کیا تم مجھے وہ کلام سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت آواز میں سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آیات 16 نمبر سے لے کر 21 نمبر ہیں، اور ان آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک بازی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ بیان کیا جاتا ہے۔ نجاشی بادشاہ جب یہ آیات سنتا ہے تو اس پر اس کلام کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ وہاں موجود پادری بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ جذبات میں کہتا ہے، خدا کی قسم، یہ کلام جو تم نے سنایا ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام کی طرح ہے۔ یہ دونوں کلام ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں، میں ان میں کچھ فرق نہیں دیکھتا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کے قریش کے سفیر جو مہاجرین کو وہاں سے لے جانے کے لیے آئے تھے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بادشاہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید کے کلام کی طاقت اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ نجاشی ان سفیروں کو انکار کر دیتا ہے کہ مہاجروں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمان یہ بات سن کر سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ بادشاہ نے ان کو پناہ دی ہے ان سفیروں کے خلاف۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح قریش کے یہ دونوں سفیر اگلے دن دوبارہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر اسے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔